اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، طارق فاطمی کو کون نہیں جانتا؟ یہ مسلک کے لحاظ سے شیعہ سید ہیں۔ مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئے، 1969 میں فارن سروس جوائن کی، 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو یہ بنگالی ہونے کے باوجود پاکستان میں رہ گئے اور ترقی کرتے کرتے ملک کے سینئر ترین سفارتکار بن گئے۔ روس اور امریکہ دونوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ یہ دنیا کی دونوں سپر پاورز کے ماہر ہیں اور یہ بنگالی، اردو، رشین اور انگریزی کے ساتھ ساتھ فرینچ اور اسپینش بھی بول سکتے ہیں۔ ہم ان کے بعض نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی محبت اور ایمانداری دونوں شخص سے بالاتر ہے۔ نواز شریف کے تیسرے دور میں یہ فارن افیئر میں وزیر اعظم کے خصوصی معاون بھی تھے اور وزیر اعظم کی کچن کیبنٹ کا حصہ بھی تھے۔ 2015 میں یمن کے ایشو پر پاکستان پر مشکل وقت آ گیا۔ سعودی عرب نے ہم سے حوثی باغیوں کو کچلنے کے لیے فوج مانگ لی۔ حوثیوں کو ایرانی پاسداران کا القدس برگیڈ سپورٹ کرتا تھا۔ یہ پروجیکٹ بھی جنرل قاسم سلیمانی چلا رہے تھے۔ ہم پھنس گئے۔ ہم ایران کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہم میں سعودی عرب کو انکار کی جرت بھی نہیں تھی، لہٰذا ہم بری طرح الجھ گئے۔ میاں نواز شریف نے اس کا دلچسپ حل نکالا۔ یہ 2016 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالث بن گئے۔ یہ 18 جنوری کو ریاض گئے اور 19 جنوری کو ایران چلے گئے۔ جنرل راحیل شریف اور طارق فاطمی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ پی ایف بیس پر فاطمی صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا، کیا ہماری ثالثی کامیاب ہو جائے گی؟ یہ ذرا سا مسکرائے اور بولے، وزیر اعظم نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا۔ میں نے میاں صاحب سے عرض کیا تھا، جناب یہ مسئلہ 632 عیسوی سے آج تک حل نہیں ہو سکا، شاید ہم یہ 1450 سال بعد حل کر لیں۔ ناظرین گرامی، طارق فاطمی صاحب کے فکرے میں سب کچھ تھا۔ میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ یہ اپنے دفتر میں ایک نوٹس بورڈ لگائیں، اس پر عرب، ایران اور امریکہ لکھیں اور ان کے نیچے 632 عیسوی لکھ دیں۔ 632 عیسوی کا ہنسا انہیں روز 1450 سال کی تاریخ سمجھائے گا۔ یہ انہیں بتائے گا کہ وہ مسئلہ جو 4 خلفائے راشدین کے دور میں حل نہیں ہو سکا، جو بڑے بڑے صحابہ حل نہیں کر سکے، جو امویوں، عباسیوں، فاطمیوں، عثمانیوں اور ایوبیوں کے طاقتور ادوار میں حل نہیں ہو سکا، اور جو مسئلہ شاہ ایران، امام خمینی، شاہ فیصل، کرنل قذافی، صدام حسین، حافظ الاسد، صدر سہارتو، یاسر عرفات، انوار السادات، ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق حل نہیں کر سکے، وہ ہم کیسے اور کب حل کر سکتے ہیں؟ 632 عیسوی کا یہ ہنسا وزیر اعظم کو بتائے گا کہ ایران عرب اور سنی شیعہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1450 سال پرانا ایشو ہے، اور خلیفہ ہارون الرشید، سلطان صلاح الدین ایوبی، امیر تیمور، عثمان غازی اور خلیفہ عبد المہدی جیسے بادشاہ بھی یہ مسئلہ حل کرتے کرتے قبروں میں جا کر سو گئے، مگر یہ ایشو جوں کا توں رہا۔ عرب اور ایران کی تقسیم ختم نہ ہو سکی، شیعہ اور سنی ایک میز پر نہ بیٹھ سکے، اور شاید کوئی بھی انہیں ہمیشہ کے لیے اکٹھا نہ بٹھا سکے۔ یہ صرف مسلک کا ایشو نہیں، یہ 2 تہذیبوں کی لڑائی بھی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ مسلکی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں مگر تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں تھمتا۔ لہٰذا اگر ہم ایران اور عربوں کے درمیان سے فقہی اختلافات نکال بھی دیں تو بھی ایران ایران اور عرب عرب رہیں گے۔ یہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کے درمیان جنگ اسلام سے 2000 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں کے درمیان تمدنی اختلافات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن کے بعد بھی دونوں کا اختلاف برقرار رہا۔ عمران خان صاحب کو ایران، عرب اور امریکہ کے درمیان کودتے ہوئے یہ حقیقت جاننا ہوگی کہ دنیا کے ہر آج کا ایک گزرا ہوا کل بھی ہوتا ہے، اور انسان جب تک اس گزرے ہوئے کل کو نہ سمجھ لے اس وقت تک آج اور آنے والے کل کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایران، عرب اور سنی شیعہ تنازع کا گزرا ہوا کل بہت خوفناک اور بہت خونی تھا۔ یہ کل 632 عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 632 عیسوی میں دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد خلافت کا ایشو بن گیا۔ یہ شروع میں مہاجرین اور انصار کا مسئلہ تھا،
لیکن یہ بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچا۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین اور عزیز ترین ساتھی تھے۔ یہ دونوں دنیاوی عہدوں سے بالا تر تھے، لیکن دنیا کو اپنی نفرت، اپنے اختلافات کے لیے شخصیات چاہیے ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسلامی دنیا خاموشی سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پرچم تھام لیا اور دوسرے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ تقسیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مزید واضح ہو گئی۔ 636 عیسوی میں ایران فتح ہوا۔ ایرانی بادشاہ کی دو شہزادیاں بی بی شہر بانو اور بی بی گیہان بانو لونڈیاں بن کر مدینہ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ شہزادیاں ہیں اور یہ شہزادوں کے عقد میں جائیں گی، لہٰذا بی بی شہر بانو علیہ السلام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی گیہان بانو علیہ السلام کو محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دے دیا گیا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ کا نام حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ 629 عیسوی میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت اسما سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرما لیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسما کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ ابھی چھوٹے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بار بیوہ ہو گئی۔ اس بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ یوں حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پرورش پائی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہزادے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مناسبت سے بی بی شہر بانو کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی گیہان بانو کو حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جوڑ دیا۔ یہ دو نکاح ایران کو اہل بیت کے مزید قریب لے گئے، خلیج مزید وسیع ہو گئی، جبکہ واقعہ کربلا کے بعد یہ خلیج ناقابل عبور ہو گئی۔ بی بی شہر بانو ایران شفٹ ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کا انتقال بھی تہران میں ہوا۔ آپ علیہ السلام کا مزار شریف بھی تہران کے مضافات میں ہے۔ آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ یوں پورا ایران امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک اور ٹرن آیا۔ ہارون الرشید کے دو صاحبزادے تھے، امین الرشید اور مامون الرشید۔ امین الرشید عربی بیگم کے بطن سے تھا اور مامون الرشید ایرانی بیگم کے بطن سے۔ خلیفہ ہارون الرشید مشہد کے قریب انتقال کر گیا۔ مامون الرشید نے والد کو مشہد میں دفن کیا اور پھر اہل تشیع کے 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ الرضا رحمت اللہ علیہ کو بھی زہر دے کر قتل کرا دیا۔ امام رضا رحمت اللہ علیہ کو بھی مشہد میں دفن فرما دیا گیا۔ یوں خلیفہ ہارون الرشید اور امام رضا رحمت اللہ علیہ دونوں مشہد میں مدفون ہیں۔ مامون الرشید نے اپنے بھائی امین الرشید سے تخت بھی چھین لیا تھا اور اسے قتل بھی کرا دیا۔ حضرت امام رضا رحمت اللہ علیہ اور امین الرشید کے قتل کے بعد یہ خلیج مزید وسیع ہو گئی۔ اس دوران اسماعیلی شیعوں نے مصر میں فاطمی اسٹیٹ بنا لی۔ یوں یہ جنگ عرب کے ساتھ ساتھ افریقہ بھی پہنچ گئی۔ یہ بعد ازاں اردن، شام اور لبنان تک چلی گئی۔ یمن بھی اس میں شامل ہو گیا۔ امیر تیمور اور سلطنت عثمانیہ بھی اس جنگ میں کود پڑے اور یہ جنگ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم جرنیل کو بھی نگل گئی۔ یورپ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس جنگ میں اترا۔ اس نے عثمانی خلافت توڑ کر مسلم ورلڈ کو شیعہ اور سنی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ امریکہ شاہ ایران کے دور میں تیل کی کمی کی وجہ سے اس جنگ میں کود پڑا۔ تیل کی تمام بڑی کمپنیاں امریکی ہیں، لہٰذا امریکہ تیل کو ہر صورت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ شاہ ایران کے دور میں ایران کے ساتھ تھا۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تو یہ عربوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جبکہ تازہ ترین لڑائی کی وجہ شیل ٹیکنالوجی ہے۔ امریکہ 2010 تک تیل کا سب سے بڑا امپورٹر تھا۔ 2010 میں شیل ٹیکنالوجی آئی اور یہ ایک جست میں دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر بن گیا۔ شیل ٹیکنالوجی نے دنیا میں ایک نئی آئل وار چھیڑ دی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ دنیا میں جب تک عرب اور ایران کا تیل مہنگا نہیں ہوتا، امریکہ اس وقت تک اپنا تیل سستا کیسے بیچے گا؟
چنانچہ آج مشرق وسطی آگ میں جل رہا ہے، یہ مزید بھی جلے گا اور امریکہ یہ آگ تاپے گا۔ اگر عمران خان صاحب تاریخی شخصیت بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم یہ بھی جان لیں کہ خلفائے راشدین، جید صحابہ، اولیاء کرام، مولانا روم اور ابن عربی سمیت اسلامی دنیا کے ناقابل شکست سپہ سالار اور ورلڈ لیڈر بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے تھے، یہ تمام ناکام ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے بھی دل برداشتہ ہو کر آخری عمر گمنامی میں گزار دی۔ بھٹو جیسا شخص اس ایشو کو چھیڑ کر پھانسی لگ گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ پھٹ گیا تھا۔ شاہ فیصل اپنے محل میں مارے گئے تھے اور بشار الاسد جیسے لیڈر اس وقت اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں۔ چنانچہ پھر ہم کیا ہیں؟ ہم اور ہمارا شوربہ کتنا نکلے گا؟ لہٰذا آپ مہربانی فرما کر احتیاط کریں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ بس خاموش بیٹھے رہیں، آپ اپنی اور اپنے ملک کی جان بچائیں، آپ کوئی ثالثی نہ کریں اور آپ کسی کو نہ سمجھائیں۔ جو آگ صدیوں میں نہیں بجھ سکی وہ آپ بھی نہیں بجھا سکیں گے۔ آپ یہ حقیقت پلے باندھ لیں، یہ صدیوں کی لڑائی ہے اور یہ لڑائی آپ کو بھی نگل جائے گی۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔